أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون تو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے نشانات ہیں 59، 60 اور 61۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور آیت نمبر 60 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ خوف خدا کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ان کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، بندگی کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عمل کو ہیچ سمجھ کر ان پر خوف طاری رہتا ہے۔ اس خوف کے ایک طرف اللہ کی عظمت ہے، دوسری طرف اپنے انجام کا ڈر ہے۔ اس لیے خشیہ اور مشفق دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خوف کے سامنے اللہ کی عظمت ہونے کی وجہ سے خشیتن کہا ہے، اپنے انجام کے بارے میں بھی خوف کا شکار ہے، لیکن یہ خوف اپنے نفس پر رحم آنے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس خوف کو مشفق کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشفق ہونے کو خشیتن کا نتیجہ قرار دے دیا ہے۔ یہ مومنین اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے عمل کو ناچیز سمجھ کر عاقبت کی فکر میں خائف رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی ہر نشانی سے گزرتے ہیں تو اسے معمولی نہیں سمجھتے، بلکہ آیات انفس و آفاق میں غور کرتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ آیات الہی میں غور و ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان نشانیوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات پر حاکم نظام کی وحدت، نظام دہندہ کی وحدت کی دلیل ہے۔ وہ جو عمل بھی انجام دیتے ہیں تو اس عمل پر اترانے کی جگہ اس بات پر خائف رہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اس بات سے خائف ہیں کہ کہیں قبول نہ ہو۔ یہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کے مصادر میں بھی اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، یؤتون ما آتوا کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ اس سے مراد یعطون ما آتوا یعنی زکوٰۃ واجبہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام نیکیاں ہیں۔ ایک قول ہے یفعلون ما فعلوا مراد ہے، یعنی جو کام بھی کرتے ہیں ثواب یا گناہ کا دل میں خوف رکھتے ہیں۔ ان میں وہ قول مستند ہے جو احادیث پر مبنی ہے، یعنی تمام نیکیاں۔ انہم الی ربہم راجعون، اس خوف کا اصل سرچشمہ عاقبت کا خوف ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، مذکورہ اوصاف کے مالک نیکیوں کی طرف سرعت سے جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نفس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اطاعت کی بجاوری میں تاخیر نہ کرنا، یعنی انتہائی رغبت کے ساتھ نیکی کی انجام دہی کے لیے لپک کر جانا اور کاہلی نہ کرنا، یہ افضل ترین بندگی ہے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ دوسروں پر سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے کار خیر کی انجام دہی کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ بندگی یہ ہے کہ عمل صالح کے بعد دل میں خوف رہے۔ انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنے انجام کے بارے میں ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے پر میرے کاموں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا تمام مطمع نظر اور لذتیں اپنی یاد میں قرار دے دیتا ہوں. جب اس کا تمام مطمع نظر اور لذتیں میری راہ میں قرار پا جاتی ہیں تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں. جب وہ میرا عاشق بن جاتا ہے اور میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں تو اس کے اور اپنے درمیان موجود حجاب اٹھا لیتا ہوں. پھر یہ چیز اس پر غالب رہتی ہے اور وہ اسے کبھی نہیں بھولتا جبکہ اور لوگ بھول جاتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. تعصب کے بارے میں سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. یہ وہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کر رکھی تھی اور اللہ اور ضد بھی جاہلیت کی تھی. اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے سورہ انعام کی آیت 53 کو، سورہ کہف کی آیت 34 کو، سورہ مریم کی آیت 73 اور 80 کو، سورہ مومنون کی آیت 33 34 کو، سورہ شعراء کی آیت 111 سے 114 تک، سورہ زخرف کی آیت 52 اور 53، سورہ دخان کی آیت 49 اور سورہ حجرات کی آیت 13۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تعصب سے کام لیا یا جس کے لیے تعصب کیا گیا اس نے اپنے گلے سے ایمان کی رسی کے پھندے کو اتار پھینکا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے اسلام کے رشتے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا ہے۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تعصب ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے زمانے جاہلیت کے آرام اور بددوؤں کے ساتھ محسوس فرمائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تعصب سے کام لیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کی پٹیاں باندھے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف دعوت دے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنا پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی حالت میں مر جائے۔ حضرت علی السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کو 6 طرح کے جرم کی وجہ سے سزا دے گا، عربوں کو تعصب کی وجہ سے اور وڈیروں کو تکبر کی بنا پر۔ نہج البلاغہ کا مکتوب 53 ہے جس میں مولا علیہ السلام مالک اشتر کے نام خط لکھتے ہیں۔ اس سے اقتباس یہ ہے کہ غضب کی تندہی، سرکشی کے جوش اور ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھنا۔ قابل مذمت تعصب یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عصبیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس عصبیت کو اپنانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوم کے برے سے برے لوگوں کو بھی دوسری قوم کے اچھے سے اچھے لوگوں سے بہتر سمجھے۔ تعصب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے، البتہ یہ بات تعصب کے زمرے میں آ جائے گی کہ اپنی قوم کے ظلم میں اس کی معاونت کرے۔ اور واصلہ بن اسقا کی دختر سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی زبانی سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی قوم کی اس کے ظلم میں معاونت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔